مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اور آج کا ہمارے پاس خداوند کا زندہ کلام ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، کہ جب تک کسی کو آسمان سے نہ دیا جائے کوئی بھی کچھ نہیں پا سکتا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے انہوں نے جو بھی اختیارات پائے باپ سے پائے ہیں، کیونکہ باپ جو ہے وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے اور اپنے اسی نام کو جلال دیتا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ خداوند کے کلام مقدس میں سے ہمارے پاس آیت ہے یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 16 باب اور اس کی 15 آیت۔ اس میں یوں لکھا ہے، جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبر دے گا۔ خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اور وہ جو کچھ بھی تمہیں دے گا مجھ ہی سے حاصل کرے گا۔ حاصل کون کرے گا، کون ہمیں دے گا؟ یہ ہے خداوند کا روح القدس، جس کا خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کے ساتھ وعدہ کیا اور کہا کہ دیکھو میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا، کہ جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی۔ روح القدس کو حاصل کرنا دنیا میں رہ کر بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم نے خداوند یسوع پر ایمان رکھنا ہے۔ مانگنا ہے تو یقین سے مانگنا ہے۔ اگر ہم شک رکھ کے مانگتے ہیں تو ہمیں ہرگز نہیں ملتا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ تم نے آج تک مجھ سے کچھ مانگا ہی نہیں، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ فرما رہے ہیں وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبر دے گا۔ اگر آج میرے بھائی آپ کو خدا نے اپنے روح کی نعمتوں سے نوازا ہے تو سب کچھ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہی آپ حاصل کر رہے ہیں۔ یوحنا جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی 15 آیت۔ یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی 15 آیت میں کیا فرما رہے ہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ کلام جو ہے یہ ہم سب کے لیے ضروری اور واجب ہے، کیونکہ یہ ہمیں برکتیں دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ دیکھتے لکھا ہے، اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا۔ فرما رہے ہیں اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ جو مسیح خداوند کے پیروکار ہے وہ نہ تو غلام ہے نہ ہی وہ نوکر ہے، کیونکہ وہ اس کے دوست ہے۔ جیسے آپ اپنے دوستوں سے اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں، اسی طرح خداوند یسوع بھی اپنے پیار کرنے والوں سے بات چیت کرتا ہے اور آسمان سے برکتیں انہیں دیتا ہے۔ فرما رہے ہیں کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے۔ جب ہم اپنے مالکوں کے درمیان میں رہتے ہیں نا، ہم نہیں جانتے کہ مالک کیا کرتے ہیں، لیکن اسی طرح خداوند یسوع مسیح ہمیں فرما رہے ہیں کہ نوکر یہ نہیں جانتا کہ مالک کیا کرتا ہے، کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے نہ تو نوکر ہیں نہ ہی ہم غلام ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے آپ کو نجات دینے والا ہے، آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازنے والا ہے، اور وہ آپ سے ہم کلام ہونے والا ہے۔ خداوند کا زندہ کلام جو ہے وہ آپ سے واضح طور پر بات کرتا ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، کیونکہ وہ آپ کا خداوند ہے اور آپ اس کے دوست ہیں۔ وہ آپ کا مالک ہے اور آپ اس کے نوکر نہیں ہیں۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، اپنے محبت کو آپ پر نشاور کرتا ہے۔ تو خداوند کا فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو نوکر نہیں بلکہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں۔ 17 باب کی 10 ہے، یہاں دیکھتے ہیں تو اس میں کیا فرما رہے ہیں۔
17 बाब की 10 आयत में, और जो कुछ वो कह रहा है, खुदा यीशु मसीह फरमा रहे हैं, और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। किसको फरमा रहे हैं? अपने दोस्त को। आप अगर यीशु मसीह से अपनी मानद, अपने से बढ़कर, अपनी बेटियों बेटों से बढ़कर प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं यीशु मसीह को, तो वो फरमा रहे हैं, और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और उनसे मेरा जलाल जाहिर हुआ है। भाई, आपको जो खुदा ने अपनी नेमतों से, यानी आसमान की नेमतों से नवाजा है, तो सब कुछ आपका है, तो आप खुदावंद का जलाल ज़ाहिर करें। कलाम मुक़द्दस को आप पढ़ें तो खुदावंद के जलाल को ज़ाहिर करें, ताकि ज़िंदगियां बहाल हो जाएं, ज़िंदगियां आज़ाद हो जाएं, ज़िंदगियां गुलामी में, गुर्बत में, बीमारी में ना ठहरे। जब हम खुदावंद यीशु मसीह से मांगते हैं, यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो वो हमें अपनी बरकतों से, अपनी नेमतों से नवाजता और बढ़ाता और फैलाता है। वो कहता है, मैं आगे को दुनिया में ना होऊंगा, मगर ये दुनिया में है, और मैं तेरे पास आता हूँ। ऐ कद्दूस बाप, अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है, उनकी हिफाजत कर, ताकि वो हमारी तरह एक हो। खुदा यीशु मसीह अपने बाप से बातचीत कर रहे हैं आपके लिए, हमारे लिए। तो खुदा यीशु मसीह फरमा रहे, जैसे बाप आपने मुझे अपनी नेमतों से नवाजा, इसी तरह इनकी हिफाजत कर। जिन्होंने मुझे माना है, जिन्होंने मुझ पर ईमान रखा है, इसी तरह खुदा का जिंदा कलाम जो है हमें आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी हासिल करने के लिए, जिंदगियों को बचाने के लिए, रूहों को बचाने के लिए अपनी बरकतों से माला माल करता है। यूहन्ना की किताब उसका 3 बाब, उसमें हमें बताया गया है, यूहन्ना बता रहे हैं, यूहन्ना की किताब उसका 3 बाब उसकी 27 और 28 है। खुदा फरमा रहे हैं, यूहन्ना ने जवाब में कहा, यूहन्ना की किताब हमें बता रही है, यूहन्ना ने जवाब में कहा, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। हम लोग कुछ भी नहीं पा सकते जब तक हमको आसमान से ना कुछ दिया जाए। रूहानी नेमतें ही आसमान पर हैं, आसमान से हमें रूहानी नेमतें मिलने की आरज़ू है। खुदा यीशु मसीह हमें रूहानी जब नेमतें देगा, हम खुदा के साथ साथ चलेंगे, और दुनिया की तमाम चीज़ें वो हमें खुद ब खुद अदा करता जाएगा, क्योंकि हम खुदावंद के दोस्त हैं, पैरोकार हैं, हम उसके मानने वाले हैं। तो वो फरमा रहे कि जब तक, यूहन्ना ने फरमाया, जब तक किसी को आसमान से ना दिया जाए, कोई भी कुछ नहीं पा सकता। तुम खुद मेरे गवाह हो, तुम खुद मेरे गवाह हो कि मैंने कहा कि मैं मसीह नहीं मगर उसके आगे भेजा गया हूं। आज अगर हम यूहन्ना की तरह पानी का बपतिस्मा देते हैं, तो यूहन्ना जो है वो मसीह नहीं है। बपतिस्मा पाने के लिए हमने रूह कुदस का बपतिस्मा पाना है, तो सिर्फ कहने से ही, आपके ज़बान पर जब खुदाम यीशु नाम आएगा, तो खुदाम यीशु मसीह जो है पानियों पर चलते रहे हैं। खुदाम यीशु मसीह के शागिर्दों ने पानियों को देखा, पानियों की बलाहट को देखा, पानियों के हवाओं को देखा, तो डर के खुदाम यीशु मसीह के नबियों ने, जो 4 नबी हैं, मूसा, यशवा, एलिया, एलीशा, इन्होंने भी पानी पर हुक्मरानी किया, पानी को जिदा जिदा कर दिया। जब हम खुदाम के बेटे पर ईमान रखते हैं, तो हमें बपतिस्मे की जरूरत है, रूह कुद्दस के बपतिस्मे की, क्योंकि यूहन्ना खुद कह रहा है कि मैं मसीह नहीं हूं। आप मसीह का इंतजार करें,
میرے بھائی ہمیں مسیح کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، مسیح خداوند جو ہے ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ متی کی انجیل اس کا 28 باب اس کی آخری آیتوں میں لکھا ہوا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور انہیں یہ تعلیم دو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ خدا یسوع مسیح کی بادشاہی نزدیک ہے۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لے، جو اسمان سے اترا اسمان پر گیا اور وہی اسمان سے ہمیں روحانی برکتیں دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ جسمانی برکتیں بھی ہمیں وہ خود بخود ہی عطا کرتا جائے گا ہماری ضرورت کے مطابق۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ آج آپ خداوند کا زندہ کلام سنیں اور اسے شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ خداوند آپ کے انگلیوں کے وسیلہ سے لوگوں کو برکت دے۔ جب آپ اپنی انگلی سے ٹچ کریں گے تو لوگ آپ کی انگلیوں سے برکت پائیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔